الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ مالک الملک خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات مقدسہ مطہرہ کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ کے صحابہ کرام بھی تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل اور اعلیٰ ہیں. صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو، ان کے ایمان کو تسلیم کرنا، یہ ضروریات دینیہ میں سے ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اس لیے کہ اگر صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے اور صحابہ کرام کہ نفوس قدسیہ کی عدالت کو مجروح کر دیا جائے تو اللہ کا دین سلامت نہیں رہتا، اس لیے کہ دین ہم تک پہنچا ہی صحابہ کرام کے ذریعے ہے۔
اللہ کا قرآن ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی۔ اس لیے محدثین کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حدیث کو روایت کرنے والا فلاں صحابی ہے تو اس کا صحابی ہونا ہی اس کی عدالت کے لیے کافی ہے، اس کی جرح اور تعدیل کو نہیں دیکھا جائے گا۔ الصحابۃ کلہم عدول، ہر راوی کی تحقیق ہوگی، لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ یہ جو راوی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے تو یہ پتہ کرنے کے بعد پھر اس کی تحقیق نہیں ہوگی کہ یہ صحیح ہے، ثقہ ہے یا ضعیف ہے۔ کیوں کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عدول ہیں، ان میں سے کوئی بھی ضعیف اور کیوں نہ ہو۔ یہ صحابہ کرام یہ شاگرد کس کے ہیں؟ ان کے مربی کون ہے؟ قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے خطبہ میں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے امتحان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گویا ہمارے اداروں میں، ہمارے مکاتب میں، اسکولوں میں استاد بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، پھر ان کا امتحان لیا جاتا ہے، کچھ بچے فیل ہو جاتے ہیں، کچھ پاس ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی کچھ شاگردوں کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا۔ ایک اسکول ہے، ایک مکتب ہے جس کو کہتے ہیں بیت اللہ۔ کائنات میں اس سے اعلیٰ اور افضل کوئی مکتب اور اسکول نہیں ہو سکتا۔ اس مکتب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اسکول، مکتب، بیت اللہ، اور اس مکتب میں جو تعلیمی نصاب ہے، نصاب کیا ہے؟ اس سے اعلیٰ نصاب بھی کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ نصاب کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اس سے بہترین اور اعلیٰ نصاب بھی کائنات میں کوئی ہو سکتا؟ اور اس مکتب کے، اس یونیورسٹی کے جو استاد ہیں، قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مکتب کے استاد ہیں محمد الرسول اللہ۔ آپ سے اعلیٰ استاد بھی کائنات میں کوئی ہو سکتا؟ مکتب بھی سب سے اعلیٰ ہے، نصاب بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور استاد بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جو شاگردوں کی جماعت ہے، جو کلاس ہے صحابہ کرام کی، وہ کون ہے؟ اولئک حزب اللہ، وہ حزب اللہ ہے۔ ایسے اعلیٰ مکتب میں، ایسے اعلیٰ استاد سے، ایسے اعلیٰ نصاب کی تعلیم حاصل کرنے والی جماعت کتنی اعلیٰ ہوگی؟ وہ شاگرد کتنے اعلیٰ ہوں گے؟ ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم سے یہ جانیں گے کہ اس مکتب میں تعلیم حاصل کرنے والے جو تلامذہ ہیں، یہ جو شاگرد ہیں، انہوں نے جو تعلیم حاصل کی، جو تربیت حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان کیسے لیا؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم۔ فرمایا وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند نہیں ہونے دیتے، میرے محبوب کے وہ شاگرد، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، ان کا امتحان لیا اللہ نے، اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ نے کس چیز کا امتحان لیا؟ ان کی آنکھوں کا امتحان لیا، یہ دیکھتے کیا ہیں؟ ان کی زبانوں کا امتحان لیا، یہ بولتے کیا ہیں؟
آپ نے ان کے کانوں کا امتحان لیا، یہ سنتے کیا ہیں؟ ان کے ہاتھوں کا امتحان لیا، پکڑتے کیا ہیں؟ ان کے پیروں کا امتحان لیا، یہ چلتے کیسے ہیں؟ فرمایا نہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، فرمایا ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ کن کا امتحان لیا؟ دلوں کا امتحان۔ اللہ دلوں کا امتحان کیوں لیا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن جواب دیتا ہے، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ دوسرا مقام فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ فرمایا ہم نے دلوں کا امتحان اس لیے لیا کہ ہم نے ان کے دلوں کی کھیتی کے اندر ایمان کا بیج بویا تھا۔ ان کے دلوں کی کھیتیوں میں ہم نے ایمان کا حدیقہ لگایا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر اس حدیقہ کو سنوارا ہم نے، اس کو سجایا ہم نے، اس کو خوبصورت بنایا ہم نے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پھر اللہ نے تقدیر کے کھرپے کے ساتھ اس باغیچے میں سے کفر کی جڑی بوٹیوں کو نکالا، فسق کی جھاڑیوں کو نکالا۔ اللہ نے اس باغیچے میں سے معصیت کے کانٹوں کو باہر نکالا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش کیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس دل کے اندر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا، پوری دنیا چیختی رہے، واویلا مچاتی رہے، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، پوری دنیا مل کر بھی اس ایمان کو مٹا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی کھیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کا ہم نے امتحان لیا، کیونکہ ایمان دلوں میں نقش کیا تھا۔ اور میرے عزیز دوستو، میں یہاں پر یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے میں ساری زندگیاں صرف کر دی، لیکن جس کو سنوارنا تھا، جس کی اصلاح کرنی تھی، ہم نے اپنے دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دی۔ لوگوں نے کہا تھا آمنا آمنا، دیہاتی لوگوں نے، بدوؤں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں آمنا کہنے کی ابھی ضرورت نہیں، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اصل امتحان کی جگہ دل ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا انسانی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، اگر یہ درست ہو جائے پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اسے دل کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دل اگر درست ہو جائے، دل کے اندر ایمان اگر آ جائے میرے عزیز دوستو، تو پھر انسان کے عمل کا درخت بہت اونچا جاتا ہے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ جب یہ ایمان کا کلمہ دل میں نقش ہو جائے، فرمایا پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اور یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، دلوں کا امتحان صرف وہی لے سکتا ہے کہ جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، جو صرف ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ کبھی دل کا امتحان نہیں لے سکتا۔ فرمایا ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اللہ آپ نے دلوں کا امتحان لیا، لیکن امتحان کی نوعیت کی تھی کیا تھی؟ حیل کے اسکول میں، لالا موسیٰ کے اسکول میں جب امتحان ہوتا ہے تو کمرہ امتحان میں کرسیوں پر بٹھا کے امتحان لیا جاتا ہے، چٹائیوں پر بٹھا کے امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ جب آپ نے صحابہ کرام کا امتحان لیا، عرش سے کرسیاں بھیجی، جنت سے قالین بھیجے، کہاں بٹھا کے لیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ہم نے اپنے محبوب کے صحابہ کا جب امتحان لیا، کوئی عرش سے کرسیاں نہیں بھیجی، جنت سے قالینوں پر بٹھا کر امتحان نہیں لیا۔ ہم نے صحابہ کرام کا امتحان انگاروں پر لٹا کے لیا، ہم نے وطن چھڑا کے لیا، ہم نے بچوں کو ذبح کروا کے امتحان لیا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک میں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ صحابہ کرام کا امتحان بڑے عجیب عجیب انداز میں لیا گیا۔ کسی کو عرب کی دہکتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، کسی کے گلے میں پھندے ڈالے جا رہے ہیں، کسی کو تیروں سے چھنی کیا جا رہا ہے، کسی کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، جگر نکالا جا رہا ہے، کلیجہ نکال کے چبایا جا رہا ہے۔
جناب خباب ابن الارت، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹھے ہیں، پیٹھ سے چادر ہٹ گئی، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جناب خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر جگہ جگہ پہ گڑے پڑے ہوئے، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اور کفار دہکتے ہوئے کوئلوں کا بستر لگاتے تھے، پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری سر رکھ دی جاتی، جسم حرکت کرنے کے قابل نہ ہوتا، پھر ہمارا خون اور پیپ مل کر ان انگاروں کو بجھایا کرتے تھے۔ ایک ایسا امتحان تھا۔ میرے عزیز دوستو، ان صحابہ کرام کی عظمت کو کیوں نہ تسلیم کیا جائے، جنہوں نے اللہ کے دین کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ یہ کیسے عظیم لوگ تھے کہ نیزے سے سینہ چھلنی ہوتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، دونوں ہاتھوں کو ملا کر خون ہاتھوں میں بھر کے خوشی سے سر پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں آج کامیاب ہو گیا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کا امتحان لیا۔ اور میرے حال کے دوستو یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان اور امتحان لازم و ملزوم ہے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں پر امتحان بھی ہوتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جو بھی ایمان کا مدعی ہوتا ہے اللہ اسے امتحان کی کسوٹی پر ضرور پرکھتے ہیں۔ ہر انسان امتحان میں ہے، اور یاد رکھیے امتحان صرف دکھوں کا نام نہیں، امتحان صرف بیماریوں کا نام نہیں، امتحان صرف تکلیفوں کا نام نہیں، خوشی اور نعمتوں کی فراوانی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ لیا ہم بھی امتحان میں ہیں۔ اللہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مکتب نبوت کے ان عظیم شاگردوں کے امتحان کا نتیجہ کیا نکلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں جواب دیتے ہیں، جب شاگرد امتحان میں بہت اعلیٰ نمبر لے کر پاس ہو تو پھر اسے صرف ایک اسٹار نہیں دیا جاتا، اس کو مختلف اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ رب العالمین کا قرآن کہیں اعلان کرتا ہے، فرمایا اولئک هم الراشدون،
فرمایا یہ رشد والے ہیں، ہدایت والے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت والے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اور آپ کی زندگی کا نتیجہ قیامت والے دن نکلے گا۔ میرے آقا کے صحابہ کرام وہ عظیم جماعت ہے، ابھی وہ دنیا کے اندر اللہ کی زمین پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے لیے رضی اللہ عنہم کے سرٹیفکیٹ نازل فرما دیے۔ میرا اور آپ کا نتیجہ قیامت کو نکلے گا۔ صحابہ کے دنیا کے اندر نتیجوں کا اعلان کر دیا گیا، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سب پر اللہ راضی ہو چکا ہے۔ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان پاک باز صحابہ کرام کی عظمت کو عام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دو چیزوں کا تذکرہ اور بھی کرنا چاہتا ہوں۔ قاری عبد المتین صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث العالمی لاہور کے سربراہ تھے۔ بیگم کوٹ کانفرنس میں تقریر کے دوران وہ عظمت صحابہ، شان صحابہ کا موضوع بیان کر رہے تھے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اور وہ وفات پا گئے۔ بیان کرتے ہوئے ان کی موت آئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کی پوری زندگی اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا کہ موت کا لمحہ اہم ہوتا ہے۔ خاتمہ بالایمان، حسن خاتمہ، اچھے عمل پر خاتمہ۔ نبی رحمت علیہ السلام حج کے دوران صحابی فوت ہو گئے، فرمایا احرام کی انہی چادروں کے اندر ان کو دفن کیا جائے، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، فرمایا قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے جس طرح لبیک لبیک کہتے ہوئے فوت ہوئے ہیں، قیامت والے دن لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک عالم دین اللہ کا قرآن سناتے ہوئے، عظمت صحابہ بیان کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، تو قیامت والے دن انشاءاللہ قرآن سناتے ہوئے ہی دنیا سے اٹھے، قیامت والے دن اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات ان کو عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے عظیم سربراہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ 92 سال کی عمر میں ساری زندگی جد و جہد میں گزری، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے کشمیری بھائیوں کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے،
اور ہندو کے جبر استبداد سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔